بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم۔ فرینڈ، یہاں پر تحسین کی انگیجمنٹ کے لیے جا رہے تھے پوری فیملی والے۔ اچھا، یہ گاڑی واڑی میں سب بیٹھ گئے تھے۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کی جو کہ نوٹ کرنے والی تھی کہ تمام لوگ جو ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کسی بھی ویڈنگ فنکشن میں جاتے ہیں، انگیجمنٹ میں جاتے ہیں تو ہم پورے اپ ٹو ڈیٹ ہو کے جاتے ہیں، پورے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ پوری ان کی جو پبلک ہے وہ ریڈی اسٹڈی بیٹھی ہے گاڑیوں میں اور وہ جا رہے ہیں رسم کرنے، مگر یہاں سڈنلی جاتے جاتے کوکنگ وتھ شبانہ گاڑی سے اترتی ہے اور اس وقت لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں کچھ پھول لینے ہوں گے، کچھ اور مٹھائی لینی ہوگی، مگر یہاں کچھ عجیب و غریب سا سینیریو دکھتا ہے۔ مٹھائی کا تو نام و نشان نہیں دکھتا، مگر یہاں پر کوکنگ وتھ شبانہ گاڑی سے اتر کے ایک جوتے کی شاپ پہ جاتی ہے۔ اب وہ جب جوتے کی شاپ پہ جا رہی ہے تو وہ سینیریو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار یہ تو منتہا کے گھر جا رہے تھے، منتہا کے گھر جاتے جاتے یہ جوتوں کی شاپ پہ کیوں اتر گئے؟ اور یہاں پر کوکنگ وتھ شبانہ نے جو یہ بات بولی ہے، اس بات کے پیچھے جو باتیں چھپی ہوئی تھیں، ان کے اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ تمام باتیں کھل کے سامنے آ گئیں۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی شادی میں یا فنکشن میں جو مین آئٹم ہوتا ہے وہ دلہن یا دولہا ہوتے ہیں۔ اب ان کی شاپنگز میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ تو چھوڑ دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکا اور لڑکی دلہن دولہا کی شاپنگ ہوتی ہے وہ تو ایک اسپیشل ہوتی ہے۔ اور آپ نے ان کے ولاگز دیکھے ہیں جس میں دکھایا گیا ہے بھائی تحسین کے لیے یہ لینے جا رہے ہیں، منتہا کے لیے یہ لینے جا رہے ہیں، اسپیشلی 20 منٹ کا ولاگ، اس میں پیکنگ بھی دکھائی گئی ہے۔ مگر یہاں پہ جو ہوا ہے ان ایکسپیکٹڈلی ہوا ہے کہ کوکنگ وتھ شبانہ شاپ پہ اتر کے اپنے بیٹے کا سینڈل لے رہی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تحسین کا سینڈل لینا ہے۔ مطلب حیرانگی یہ ہوئی کہ چلو کسی بچے کا لے سکتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کا لے سکتے ہیں، لیکن میجر آئٹم جو جا رہا ہے اس وقت پورا وہ گلدستے پہنے ہوئے ہیں اس نے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ہار پہنے ہوئے ہیں پھول کے، گلدستے لیے ہوئے ہیں ہاتھوں میں اور دلہا بن کے بیٹھا ہوا ہے اور سینڈل نہیں ہے پاؤں میں۔ یعنی کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ اصل میں وہ چھپانے میں، سنبھال کے رکھنے میں جو ہے نا چیز گم ہی جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے جواب ان کا نہیں سیٹل ہوا، کیونکہ دیکھیں تحسین کے کپڑے بھی تھے، جیسے بھی تھے وہ پرانے تھے نئے تھے، وہ تھے جو اسے پہننے تھے، ہر چیز ریڈی تھی، تو سینڈل کیوں نہیں؟ بھائی تحسین کیا چھوٹا بچہ ہے یا دماغی طور پہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ مجھے کون سی سینڈل پہننی ہے؟ جب سب نے اپنی تیاری آلریڈی رکھی ہوئی تھی، شاہزیب نے اور مظہر نے اور ان کی صدف باجی کے جو ہسبینڈ آتے ہیں، پھر ان کے اپنے ہسبینڈ ہیں، تمام لوگ اپ ٹو ڈیٹ تھے، تو میجر آئٹم جو ہے اس کی سینڈل ہی نہیں تھی۔ سمپل بات یہ ہے کہ سینڈل اگر رکھی ہوئی ہے، گھر میں رکھی ہے، نئی لے لی ہے، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ انہوں نے زمین کے اندر کھود کے چھپا دی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز ایک دن پہلے سے ریڈی کر کے رکھتے ہیں، جو کہ رکھی گئی تھی۔ اس کے جو کپڑے تھے، جو شلوار کرتا تھا، وہ بھی انہوں نے اس کو چاہے ڈرائی کلینر کو دیا ہو، چاہے اس میں گھر میں آئرن کی ہو، لیکن وہ ریڈی تھا۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ سینڈل جو ہے وہ ملی نہیں؟ پرابلم یہ نہیں تھی سینڈل ملی نہیں، پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے سینڈل لی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے یہ سوچا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے کام چل جائے گا، اٹس اوکے، مگر وہاں جاتے جاتے کچھ ایسی سچویشن ہو گئی کہ بھائی جو پرانی چیز ہوتی ہے وہ دکھ جاتی ہے۔ اب جب یہ دیکھا گیا کہ یہاں تو پول کھل جائے گا کہ جو انگیجمنٹ کے لیے ہمارا ہونے والا داماد جو آ رہا ہے اس کے پاس تو چپل تک نہیں ہے، تو ہماری بیٹی کو کیسے کچھ دلائے گا؟ تو تمام چیزیں گھر میں سیٹل ہوئیں اور گاڑی میں کچھ نہ کچھ چیزیں سیٹل ہوئیں، اس کے بعد یہ نکل گئیں چپل لینے کے لیے۔ تو یہ چیزیں کیا آپ کے دماغ کی باتیں، دماغ کی چیزیں نہیں بتائیں گی؟ یہ چیزیں ریویل کریں گی کہ یہ پیلا گیا اس چیز کو، کیونکہ معطر بھی سیدھی سادھی ہے اور منتہا بھی سیدھی سادھی ہے، ٹھیک ہے۔ بہنوں نے اپنے تمام کپڑے سیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، ایون کہ بہنوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بہنوں کا تھوبڑے پھولے ہوئے تھے، مگر پھر بھی انہیں اپنے آپ کو اچھا لگانا تھا اور ولاگنگ میں انہیں نظر آنا تھا، تو انہوں نے اپنی پریپیئر ہو کے رکھا تھا اپنے آپ کو۔ مٹھائی کی میں ایک بات بتاؤں، مٹھائی میں کیا ہوا تھا کہ پہلے مٹھائی بھی ڈن ہو گئی، مگر مٹھائی میں کیا کیا گیا، بہت ہی چھوٹی سی سستی سی کوئی لوکل دکان ہے، وہاں سے مٹھائی لی جا رہی ہے اور ڈرامے یہ کیے جا رہے ہیں کہ گڑیا صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ میں دیکھ رہی ہوں، امی نے کہا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کون سی مٹھائی کیسی ہے، کون سی لے جانی ہے وہاں پہ۔ تو یہ لوگوں پہ ایک جو ہے غلط امپریشن دیا جا رہا تھا کہ ہم اتنا زیادہ کر رہے ہیں، جبکہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔
آپ اس کے رسپانس میں دیکھیں معطر نے ایک برانڈ کا جو ہے کیک لیا، بہت ہی زبردست، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو چیزیں بنائی ہوئی تھیں، جو انہوں نے ساری جو بات پکی کے نام پہ انہوں نے بہت پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کتنا اچھا انہیں ویلکم کیا ہے۔ مگر ان کے گھر سے جو سچویشن میں دیکھ رہی تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی خاص خوش نہیں ہے۔ امبر جو ہے ان کا یہاں بیٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور ہم چاہ رہے تھے جلدی سے لڑکی آ جائے، جلدی سے وہ لوگ آ جائیں، بس جلدی سے وہ چاہتے کہ رسم ختم ہو اور میں اپنے گھر بھاگوں۔ مگر آپ یہ دیکھیں گڑیا، امبر، دونوں کے ہاتھ میں کنٹینیوسلی موبائلس تھے اور دونوں کو اپنے ولاگ کی فکر تھی۔ تو جہاں اپنا کام ہو رہا تھا وہاں تو انہوں نے سب کچھ رکھا کہ بھئی ہمیں اپنا ولاگ ہمارا نہ رہ جائے، کہیں ویوز ہمارے نہ رہ جائیں۔ تو یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ تحسین نے ساری چیزیں تو اپنی اماں پہ چھوڑ دی، ٹھیک ہے، بہنوں پہ چھوڑ دی۔ اچھا بہنیں ویسے تو اماں کے ساتھ ہر جگہ آتی ہیں، لیکن جب یہاں پہ جب شاپنگ کرنی تھی، چاہے وہ کسی کی بھی شاپنگ ہو ریگارڈنگ انگیجمنٹ، اس میں نہ گڑیا نے پارٹیسپیٹ کیا نہ ادھر امبر نے پارٹیسپیٹ کیا۔ کرنے کو امبر بائک پہ پورا جام شورو گھوم کے آ گئی، گڑیا جو ہے اپنی بچی کا سامان لینے جانا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے گھوم گھام کے آ گئی اور دہی بلے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا کھو کے، مگر یہاں پہ ان دونوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں دکھ رہا تھا۔ تحسین جو ہے وہ ٹوٹل ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی اماں پہ کہ اماں میری چیزیں لیں گی، اور ظاہر سی بات ہے وہی لے رہی تھی، اور اماں یہ کام کریں گی، اماں وہ کام کریں گی۔ مگر یہاں پہ ایسا ہوا کہ تحسین کے کپڑے بھی کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ انہوں نے شاپنگ کی ہو تحسین کی، تو ڈیفینیٹلی وہ ولاگ 100% شو کرتی کہ بھئی ہمارا ولاگ ہے جس میں میں اپنے بیٹے کے لیے بھی چیزیں لے رہی ہوں۔ کچھ نہیں ولاگ بنایا۔ اور پھر یہ عجیب و غریب سی بات لگی کہ بھئی وہ ہم نے سینڈل رکھ دی تھی تو وہ سینڈل جو ہے کھو گئی، سینڈل لی ہی نہیں تھی، اور یہ پرانی چیزوں پہ کام چلایا جا رہا تھا۔ اچھا اب یہاں پہ میں ایک اور چیز بتاؤں، آپ کو ریویل کر دوں گی کہ جس طریقے سے معطر یہاں پہ خوش ہو رہی تھی، معطر کو سارا کچھ اندازہ ہے، اپنی نندوں کا بھی اندازہ ہے، اپنے ہسبینڈ کا بھی اندازہ ہے، کیونکہ آپ نے محسن کو دیکھا تھا، کافی محسن تو اپنے گھر والوں سے کافی بے نیاز رہتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ انگیجمنٹ والے دن بھی بے نیاز بیٹھا ہوا تھا۔ سو اس کی طرف سے کوئی یس یا نو نہیں تھا، اس نے اپنی اماں پہ چھوڑا ہوا تھا کہ جو بھی اماں لائیں گی وہ میرے بھائی کی بیوی ہو جائے گی۔ اچھا لیکن اب ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ابھی جیسے ہو رہی ہیں، معطر تو سارا کچھ دیکھتی رہی تھی، آپ نے دیکھا تھا امبر کی مہندی میں تحسین لگ رہا تھا پتہ نہیں شاید گلی میں پھر رہا ہے نارمل جینس کی پینٹ اور شرٹ پہن کے، اور وہاں پہ بھی معطر نے کہا کہ میں نے ان کو بہت کہا لیکن انہوں نے کپڑے چینج نہیں کیے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ تحسین نے بھی اپنی سینڈل دیکھی نہیں کہ جو ہے پرانی ہے، ہونے دو بھائی اماں ہی دلائیں گی، لیکن ان کی بیوقوفیاں، ان کی تمام باتیں جب کیپچر ہو جاتی ہیں ویڈیو میں تو پھر ان کو برا لگتا ہے اس پہ اگر بولا جائے۔ سوچیں ایک لڑکی جس کے اگر آپ منگنی کی رسم کرنے جا رہے ہیں، جب وہ یہ چیز دیکھیں گے تو کیا وہ سوچیں گے نہیں کہ یار یہ ہماری بیٹی کے لیے رسم کرنے آ رہے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو سینڈل تک نہیں دلائی، اور ان کا بیٹے کا کیا انٹرسٹ ہے کہ اس نے خود سینڈل تک نہیں لی۔ تو یہ تمام چیزیں ڈیفینیٹلی ایک لڑکی کے لیے، لڑکی کے گھر والوں کے لیے رسپیکٹیبل بھی ہوتی ہیں اور ڈس رسپیکٹفل بھی بن سکتی ہیں، بنا سکتے ہیں ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اس کو۔ یہی میں آپ سے کہوں گی کہ تمام چیزیں جو ہے ویڈیو میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور تمام لوگ اس کو آ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ لاسٹ میں کہوں گی if you like my video so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then Allah Hafiz. Bye bye.